Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड वर्ल्ड में खुश आमदीद। गाजी नॉवेल कैंप कमांडेंट के दफ्तर तक रसाई के लिए मैंने एडीयूएस के क्लर्क का इंतखाब किया। जब एक बार फैसला कर लिया तो फौरन ही तैयार होकर एडीयूएस के दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। सिक्योरिटी और चेकिंग के मरहले से गुजरकर मैं इस क्लर्क बादशाह के पास जा पहुंचा। गुज़िश्ता रात ना मिलने का उज़र ये किया कि तबीयत नासाज थी। एडीयूएस के दफ्तर में चूंकि मुकामी ठेकेदार टेंडर देने, सप्लाई और रकम की वसूली के लिए अक्सर आते रहते हैं और क्लर्क साहिबान से दूसरे टेंडर देने वालों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करते हैं, इसलिए ये दफ्तर गैर फौजी अफराद से भरा रहता है। मुझ पर भी कोई शक नहीं कर सकता था। चूंकि मैं ज़ाहिरन चाय की फरोख्त के लिए वहाँ आया था, लिहाजा मुतल्लिका क्लर्क से दफ्तरी औकात में मिलने और राब्ता बढ़ाने में मुझे कोई खतरा महसूस न हुआ। मैं इसके पास जाकर बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। मैं मौके की तलाश में था और जल्द ही मुझे वो मौका मिल गया जब खाने के वक्फे में वो मुझे कैंटीन ले गया। वहाँ हम एक अलग थलग टेबल पर बैठ गए। मैंने इसे कहा कि मैं तुमसे अलहदगी में बात करना चाहता था। मैं अपनी चाय यहाँ बेचने आया हूँ और हरगिज मायूस वापस नहीं जाना चाहता। तुमने मुझसे पहली मुलाकात में कहा था कि बगैर रवाबित बढ़ाए और अफसरान को खुश किए काम नहीं हो सकता। मुझे खुलकर बताओ कि यहाँ किन किन को खुश करना पड़ेगा। कहने लगा कि आप ये तो जानते ही होंगे कि जहाँ एक चीज़ की सप्लाई करने वाले कई हों तो फिर वहाँ अफसरान की खुशनूदी तो हासिल करना ही होती है। यहाँ पर DADOS और ADOS के अलावा लंगर इंचार्ज और मैंने फौरन ही लुक्मा दिया कि कैंप कमांडेंट को भी खुश करना होगा। इसने असबात में जवाब दिया। मैंने इसे कहा कि ये सब मैं तुम्हारे जिम्मे लगाता हूँ कि मुझे लंगर इंचार्ज और कैंप कमांडेंट से मिलवा दो। अगर मैं अपनी चाय यहाँ फरोख्त करने में कामयाब हो गया तो इसका सेहरा तुम्हारे सर होगा और तुम भी बहुत फायदे में रहोगे। ये कहते कहते मैंने 2000 रुपए चुपके से इसके हाथ में थमा दिए। वो पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन इसका इनकार महज रस्मी था। मैंने जरा और जोर दिया तो इसने वो रुपए जेब में डाल लिए। मैंने इससे कहा कि ये महज पेशगी है, तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हें मुस्तकिल खुश करता रहूंगा। इसने मुझसे सवाल किया कि आपके कहने के मुताबिक आपकी चाय की क्वालिटी बहुत आला है और कीमत कम है। अगर आपको चाय की सप्लाई का ऑर्डर मिल जाए तो आपको सप्लाई बरकरार रखने के लिए लोगों को हर 3 माह बाद खुश करना पड़ेगा। इस तरह तो आपका मुनाफा नुकसान में बदल जाएगा। मैं हंस पड़ा और कहा कि ये कारोबारी राज है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाय की क्वालिटी कम करता जाऊंगा और गैर महसूस अंदाज में ये नुकसान नफे में बदल जाएगा। मैंने इससे कहा कि मैं एक बड़े कारोबारी खानदान यानी चोपड़ा फैमिली से हूँ और हमें समझाया गया है कि हर काम में फौरी मुनाफे का ना सोचो, बल्कि अगर शुरू में कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो उठाओ, क्योंकि यही नुकसान बाद में बड़े मुनाफे में बदल जाता है। गज़किया मैंने इसे इस तरह ज़हनी तौर पर अपने काबू में किया कि इसने मुझे इसी वक्त लंगर के इंचार्ज और कैंप कमांडर से मिलवाने की हामी भरी और मुझे लंगर की तरफ ले गया। लंगर इंचार्ज इस वक्त फौजियों में खाने की तकसीम का जायजा ले रहा था और खासा मसरूफ था। क्लर्क ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। वो सूबेदार था और खासा पुराना गाहक दिखाई देता था। मेरा तारुफ करवाने के बाद क्लर्क ने इसे कहा कि इनकी चाय आपके पास आएगी, इसे पास करना आपका काम है। ये मेरे दोस्त हैं और इनका काम होना चाहिए, या आपकी सेवा करेंगे। लंगर इंचार्ज ने मेरा जायजा लिया और कहा, साहिब माल ठीक हो तो हम क्यों अनफिट करेंगे। साथ ही इसने क्लर्क से कहा कि वो मुझे शाम को इसके क्वार्टर में ले आए। वो माँ फैमिली वहाँ रहता था। मैंने हामी भर ली और फिर हम कैंप कमांडेंट के दफ्तर की तरफ चल पड़े। कैंप कमांडेंट का दफ्तर क्वार्टर गार्ड से मुंसलिक था। कैंप कमांडेंट एक फुल कर्नल था और इस वक्त खाने के वक्फे में मैस किया हुआ था। इसके दफ्तर में तकरीबन सारे क्लर्क मेरे हमराई क्लर्क के खासे जानने वाले थे। इनकी बेतकल्फी देखकर मुझे एहसास हुआ कि अंदर ही अंदर एडीओएस के दफ्तर से लेकर लंगर और कैंप कमांडेंट तक एक जंजीर बनी हुई है और ये सब मिल बांट कर खाते हैं। कैंप में ट्रेनिंग के लिए फौजी जवान सिर्फ 3 माह के लिए आते हैं, इसलिए इनकी खुराक, साबुन और तमाम वो अशिया जो इनको मुफ्त मुहैया की जाती हैं, इनकी क्वालिटी में हेर फेर करके और ठेकेदारों से मिली भगत करके ज्यादा कीमत के टेंडर मंजूर किए जाते हैं। इसीलिए इन तीनों दफातर के क्लर्क आपस में खासे बेतकल्लुफ थे। तमाम हालात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद मैं एडीओएस क्लर्क के हमरा वापस लौट आया। शाम को मुझे लंगर इंचार्ज के घर जाना था। एडीओएस के क्लर्क ने मुझे कहा कि लंगर इंचार्ज को खुश करने के लिए मुनासिब रकम हमरा ले आऊं। शाम 6 बजे के करीब मैं होटल से छावनी की तरफ फिर रवाना हुआ। श्याम मुकर्रर जगह पर मेरा
منتظر تھا ہم دونوں لنگر انچارج کے گھر 7 بجے پہنچ گئے۔ لنگر انچارج فیملی کوارٹرز میں رہتا تھا۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا، رسمی گفتگو کی اور خاطر تواضع کے بعد اس نے خود چائے کی بات چھیڑی اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہنے لگا کہ اگر میں چائے کو پاس نہ کروں تو ADOS والے کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر مجھے 1200-1300 افراد کو خوراک کے معاملے میں مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ صوبے دار بنتے بنتے ایک فوجی کو 22-23 سال لگ جاتے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے۔ بھارتی فوج میں ایسا صوبے دار اگر کسی پیدا کرنے کی جگہ پر لگ جائے تو پھر بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ صاف رکھتے ہیں۔ صوبے دار نے صاف الفاظ میں کہا کہ آپ کی چائے میں نہ صرف پاس کروں گا بلکہ تعریف بھی کروں گا، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ صوبے دار کو راہ راست پر لانے کا میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے خود میری مشکل آسان کر دی۔ اس نے کہا کہ صرف جوانوں اور NCOs کے لیے روزانہ 4000 سے زائد بڑے کپ کی چائے بنتی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کتنی چائے ہم استعمال کریں گے۔ چائے کی منظوری کے دوسرے مرحلے میں آپ خود طے کریں گے کہ جس تاریخ سے آپ کی چائے لنگر میں استعمال ہونی شروع ہوگی میں 5000 روپیہ ماہوار آپ سے لوں گا۔ میں نے منظور کر لیا اور پیشگی سے 2000 روپے دیے اور تھوڑی دیر بعد ہم اس کے گھر سے لوٹ آئے۔ شیام نے مجھے رات کو 8 بجے شراب خانے میں ملنے کا کہا۔ اب 8 بجنے میں وقت ہی کتنا رہ گیا تھا۔ میں نے ہوٹل جانے کا ارادہ ترک کیا اور شراب خانے میں پہنچ گیا۔ شیام نے جس طرح مجھے خرچ کرتے اور پیسے لٹاتے دیکھا تھا اس سے وہ مجھے ایک موٹا شکار سمجھ بیٹھا تھا اور جلد از جلد اپنی موجودگی میں مجھے کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کے کلرکوں سے ملوانا چاہتا تھا تاکہ میری کوئی ڈیل اس کی غیر موجودگی میں نہ ہو۔ رات 8 بجے وہ 2 فوجیوں کو اپنے ہمراہ لایا اور مجھے بتایا کہ وہ کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں کام کرتے ہیں۔ وہ شام ہم نے کچھ گپ شپ اور کچھ کام کی باتوں میں گزاری۔ مجھے کچھ یوں ہی شک سا پڑ گیا کہ شیام اتنی جلدی کیسے سب سے ملوا رہا ہے۔ اگرچہ ان دونوں فوجیوں کو میں دوپہر کو کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے میں نے کام کی بات کو اس شام زیادہ آگے نہ بڑھایا اور کہا کہ کل میں شیام کے دفتر میں آؤں گا اور اس کے ہمراہ کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں ان سے ملوں گا۔ جب وہ میں نوشی کر رہے تھے تو میں ان کے چہروں سے ان کے دلی جذبات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ شراب کے نشے میں انسان اندر کی بات بھی زبان پر لے آتا ہے اور اس کا چہرہ اس کے دلی جذبات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ شیام اور ایک فوجی تو شراب پی کر خوب ہنس بول رہے تھے جبکہ دوسرا فوجی بار بار گہری سوچ میں غرق ہو جاتا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ کیا بات ہے یار، بیوی یاد آ رہی ہے جو یوں ہی خاموش بیٹھے ہو۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر چپ ہو گیا۔ میں نے 2-3 بار اسے ٹٹولنے کی کوشش کی لیکن وہ دل کی بات زبان پر نہ لایا اور نہ ہی اس کی خاموشی اور سوچ میں ڈوبنے میں فرق آیا۔ شراب خانے میں کوئی ٹوائلٹ وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے چھوٹی انگلی کا اشارہ دے کر اپنی حاجت کا اظہار کیا۔ شیام نے کہا کہ باہر سڑک کی دوسری جانب۔ میں نے سوچ میں ڈوبے فوجی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میرے ہمراہ چلو۔ وہ میرے ساتھ باہر آ گیا۔ سڑک کی دوسری جانب میں نے فارغ ہو کر اس سے کہا کہ تم ایسے ماحول میں جہاں انسان سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے یوں غمگین بیٹھے ہو۔ پریشانیاں مجھے بھی ڈھیر ساری ہیں لیکن ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں اور اگر چل سکتے ہو تو یہاں سے واپسی پر میرے ہمراہ ہوٹل چلو، وہاں سکون سے باتیں کریں گے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا کہ صاحب آپ پہلی بار ملے ہیں اور میری پریشانی کو بھانپ گئے ہیں، اور یہاں میرے ساتھی جو سارا وقت میرے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیا بات ہے۔ آپ میں مجھے ایک ہمدرد انسان کا دل دکھائی دیتا ہے۔ میں واپسی پر آپ کے ہمراہ ہوٹل چلنے کو تیار ہوں۔ شراب خانے سے میں آدھے گھنٹے بعد اٹھ جاؤں گا اور آپ کے ہوٹل میں سویلین لباس میں پہنچ جاؤں گا۔ آپ بھی میرے آنے کے بعد جلد آنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور ہم واپس آ گئے۔ میں نے اس کے گلاس میں زیادہ شراب انڈیلی تاکہ وہ اور زیادہ نشے میں ہو جائے۔ کچھ دیر بعد اس نے سر درد کی شکایت کی اور سب سے معذرت کر کے باہر چلا گیا۔ ہمارے ٹیبل پر محفل اس وقت شباب پر تھی۔ دوسروں نے اس کے جانے کا خاص نوٹس نہ لیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری طرح شیام اور اس کا ساتھی بھی مستقبل کے سنہرے خیالوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہاں میں ایک مختصر سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سوائے بنگال اور مدراس کے دور دراز دیہاتوں کے جہاں مقامی زبان بولی جاتی ہے، سارے بھارت کے شہروں اور افواج میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ اردو ہے، جس میں بمشکل 30-40 الفاظ سنسکرت کے شامل کیے گئے ہیں۔ ٹھیٹ اور کڑک سنسکرت صرف سیاسی جلسوں میں استعمال ہوتی ہے
سارے بھارت کی عوامی زبان وہی ہے جو بھارتی فلموں اور گانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ 30-40 سنسکرتی لفظ یاد کر کے اور انہیں صحیح جگہ پر استعمال کر کے بلا شک و شبہ آپ ہندی زبان بخوبی جاننے والے کہلا سکتے ہیں۔ دوران تربیت مجھے 60 سے زیادہ ایسے الفاظ اور ان کا صحیح استعمال بخوبی ازبر کرائے گئے تھے۔ میں شراب خانے سے نکل کر رکشے پر بیٹھا اور ہوٹل کی راہ لی۔ وہ کلرک جس کا نام اشوک سنہا تھا ہوٹل کی لابی میں میرا منتظر تھا۔ میں اسے ہمراہ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور شراب خانے سے ہمراہ لائی ہوئی بوتل کھولی اور اسے ایک پیک بنا کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر انسان کے کام نہ آئے گا تو کیا جانور اور پرندے کام آئیں گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بالکل اکیلا ہوں، اپنی ضرورت سے زیادہ آمدنی ہے، بمبئی میں رہائش ہے، کاروبار بڑھانے کے لیے یہاں آیا ہوں، پنجابی ہوں اور ذات پات پر یقین نہیں رکھتا، انسان دوست ہوں، تمہیں پریشان دیکھ کر رہ نہ سکا اور تمہیں یہاں بلا لیا۔ اب صاف صاف بتاؤ کس بات نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ جو کچھ میرے بس میں ہوا میں تمہارے لیے کروں گا۔ میں نے اسے تسلی دی تو وہ بولا، صاحب میرے پتا سورگ باش ہو چکے ہیں، میری 3 بہنیں ہیں اور کسی کی بھی شادی صرف اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ میری آمدنی اس قدر نہیں کہ جہیز دے سکوں۔ سب سے بڑی بہن کی ایک جگہ سگائی ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن محض جہیز نہ ہونے کی وجہ سے پھیرے نہیں ہو پائے۔ اب لڑکے والوں نے سگائی توڑنے کی دھمکی دی ہے۔ ماتا جی اس غم میں گھل گھل کر بیمار ہو چکی ہیں۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن کہیں سے رقم کا انتظام نہیں ہوا۔ میں ہر مشکل سے مشکل کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اپنی بہن کی سگائی ٹوٹنے نہیں دے سکتا۔ اس کی دکھ بھری کہانی برصغیر کی 80% گھرانوں کی داستان تھی۔ لاکھوں لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی کی عمر کو عبور کر کے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ والدین کی مجبوری کو لڑکے والے سننا بھی پسند نہیں کرتے اور لڑکے کا باقاعدہ بھاؤ تاؤ کر کے اسے بیاتے ہیں، اور جن لڑکی والوں کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، ان کی بیٹیاں یا تو جھوٹی آس لگائے بوڑھی ہو جاتی ہیں، یا جو ذرا ماڈرن ذہن رکھتی ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اور ان کا انجام بالآخر کہبہ خانے میں ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 8 اختتام پذیر ہوتا ہے۔